مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ آج روزی ہے کہ وہ رزق کمانے میں بہت مشقت کر رہا ہے یا پا نہیں رہا ہے یا پریشان ہے روزی کے لیے، کمانے کے لیے، اپنے پریوار کو پالنے کے لیے، فیملی کو، وہ بہت پریشان ہے اور یہ عادت اس میں موجود ہے. تو کیا یہ عادت یا یہی گناہ اس کی روزی کو بھی روکتا ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ پورنوگرافی ہے یا اور کوئی بھی گناہ، جی، کیا کسی گناہ کی وجہ سے انسان کی روزی کم ہوتی ہے؟ جی، یا کسی گناہ کی وجہ سے انسان کی روزی میں رکاوٹ آتی ہے؟ جی، بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے. جی ہاں، بہت ممکن ہے. کیونکہ اب دیکھیے، انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی روزی میں کشادگی ہوتی ہے. جی، صلہ رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، حسن سلوک کرتا ہے تو روزی میں کشادگی ہوتی ہے. ایسے کئی اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے روزی میں کشادگی ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ بہت سی نیکیاں جن کے کرنے سے ہماری روزی کشادہ ہوتی ہے، روزی کے دروازے کھلتے ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے. تو ایسے ہی بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے یا تو روزی تنگ ہو جاتی ہے یا اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور یقیناً پورنوگرافی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی قوت ارادی چھین لیتا ہے. جی، بالکل صحیح. دل، دماغ، جسم کمزور ہو جاتا ہے نا اس کا، کیونکہ اب ساری اس کی قوت اور ایفرٹس وہیں لگ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یقیناً روزی میں دیر بھی ہو سکتی ہے، روزی میں تنگی بھی ہو سکتی ہے اور روزی میں بے برکتی بھی ہو سکتی ہے. جی 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 جی. شیخ، یہ نفس کی پابندی کرنا، یہ تو گناہ ایسا ہے جو پورنوگرافی کو دیکھنا یا اس کی عادت، ہیبٹ لگنا، جو نفس انسان کو بول رہا ہے، انسان اس کے پیچھے چل کر اس گناہ کو عمل میں لا رہا ہے. تو نفس کی پابندی کرنا کیا شرک میں آتا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم اس کو اور کہیں خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، اور پیور اردو میں. جی جی جی. اور خواہشات نفسانی کا مطلب دل میں جو بری خواہشات آ رہی ہیں اس کے پیچھے چلنا، اسی کے اعتبار سے کرتے چلنا، کام کرنا. یعنی دل میں آیا زنا کروں کرے، دل میں آیا شراب پیوں پیے، دل میں آیا یہ کروں کرے. تو کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیے، اللہ عز و جل فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ وہ آدمی جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا. افانت تکون علیہ وکیلا، تو آپ کیا اس کا کچھ بھی کام بنا سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ آدمی، اس کا معبود، اس کا رب، اس کا حاکم اس کی خواہش ہے. جی. اب یہاں وہ آدمی جو نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر پورنوگرافی کی لت میں لگ چکا ہے، اور ریزن یہی ہے نفسانی خواہشات کی تسکین، کیونکہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں نے بتایا دل کو اس کو اطمینان ملتا ہے، حالانکہ وہ بھی جھوٹا اطمینان، تھوڑے ٹائم کے لیے، اور وہ بھی جھوٹا اطمینان ہے. کیونکہ انسانی فطرت کبھی بھی جھوٹ اور برائی سے خوش نہیں ہوتی، اور اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، اس کو سکون مل رہا ہے، جان لے وہ جھوٹ ہے، بناوٹی ہے، حقیقی نہیں. ایسے ہی پورنوگرافی یا ایسی کسی بھی گناہ کی وجہ سے جو لذت مل رہی ہے، وہ ایک تو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، دوسرے وہ حقیقی نہیں ہے. لذت ایسی نہیں کہ جس کو وہ کوئی نام دے سکے یا جس کی وجہ سے واقعی وہ سب کے سامنے فخر کر سکے یا اس کے ذریعے وہ دنیا آخرت میں کوئی فائدہ اٹھا سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مصنوعی بناوٹی لذت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے اور ہلاکت میں جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا نفسانی خواہشات کی اتباع پیروی کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ وہ شرک کر رہا ہے؟ جی نہیں، اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا. اللہ عز و جل نے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے کو اس وقت تک مشرک نہیں کہا جب تک کہ وہ اللہ کے علاوہ کو عبادت میں اپنا معبود نہ بنا لے. ٹھیک. اور پورنوگرافی یہ عبادت کی شکل نہیں ہے، یہ نفس کی پیروی، ہاں یہ بری عادت ہے، گناہ ہے، برا، اس کو گناہ سمجھ بھی رہا ہے وہ، بٹ اس کو چھوڑ نہیں پا رہا، تو مشرک نہیں ہے. جی ہاں، وہ مسلمان اگر ہے تو مسلمان ہی رہے گا، مشرک نہیں ہے، لیکن وہ فاسق ہو سکتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو سکتا ہے. جی شیخ، میرا دوسرا سوال کہ اللہ فرماتا ہے سورہ شمس میں کہ ہم نے انسان کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار رہنے کی سمجھ دی. تو یہ جو سمجھ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس میں مومنوں کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، یہ پوری انسانیت کا ہی ہے نا، میں سمجھتا ہوں. جی. تو یہ جو سمجھ ہے یہ ہر کسی میں ان بلڈ پائی جاتی ہے کہ بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار رہنے کی سمجھ. تو جب انسان اس گناہ میں پڑتا ہے اور اس کے بعد جب اس سے یہ باہر نکلتا ہے ایمیڈیٹلی، تو اس کو ایک گلٹی فیلنگ ہوتی ہے، گناہ کی فیلنگ جو ہوتی ہے، وہ جو ایک گندی فیلنگ ہوتی ہے، گلٹ محسوس ہوتا ہے اس کو کہ میں نے گناہ کر لیا، یہ ایکچوئل میں اس کو فیل ہوتا ہے اور ہر کسی کو فیل ہوتا ہے. تو یہ آیت کو ہم اس سے کنیکٹ کریں گے کہ بدکاری سے بچنے کی جو اللہ نے سمجھ دی، تو یہ سمجھ نظر آ رہی ہے ہم کو اس گلٹ کے ساتھ. آپ سمجھے میرا سوال؟
دیکھیے آپ نے جو یہ کہا کہ اللہ عز و جل نے انسانی فطرت میں جی نیکی کو نیکی سمجھنے جی اور کرنے کی طرف راغب ہونے کی صلاحیت دی ہے، جی اور اسی طرح ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں برائی کو برائی سمجھنے اور اس سے بچنے کی اللہ عز و جل نے ہم کو ترغیب دی ہے اور اس کا احساس دیا ہے، اور یہ ان بلٹ اللہ عز و جل کی طرف سے ہر انسان کے ہر لیے انسان نعمت، دنیا میں ہر انسان ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ کوئی جیسے مجھے بتاؤ، آپ اپنے والدین کی فرما برداری کریں آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ جی بالکل خوشی ہوتی ایسی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ والدین کی فرما برداری میں خوشی محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے بلکہ اس کو بھی اپنا دین دھرم جو بھی سمجھیں سمجھتے ہیں نا، تو مطلب یہ نیکی کی ایک یہ مثال سبھی جی کامن ہے کامن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نیکی ہے، جو اچھائی ہے، جس میں اپنا دوسروں کا بھلا ہے، ایسے کسی بھی کام کو کرنے کا شوق یا رغبت اللہ نے دل میں رکھی ہے، جی کرتا وہی ہے جس کو اللہ توفیق دے۔ جی بالکل ایسی کسی بھی گناہ کو برا یا نقصان دہ سمجھنا، یہ صلاحیت اللہ عز و جل نے ہر انسان کوئی ہیومن بینگ جی human ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، لیکن اس برائی سے بچتا وہی ہے جس کو اللہ توفیق دے۔ جی بالکل اب اللہ عز و جل آپ کہیں گے کہ پھر اللہ کب توفیق دیتا ہے؟ جی انسان کے ارادے کے اعتبار سے اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ ارادہ پہلے کرنا چاہیے انسان جیسے اگر مان لیتے ہیں کہ فجر کی نماز ہے، جی ہمارے یہاں مان لیتے ہیں ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے، اس وقت فجر کی جماعت ہو رہی ہے 5 بجے، جی کہیں 5:30 بجے ہو رہی ہوگی، کہیں اور آگے پیچھے جی ہے۔ جی جی اگر میں ابھی سے ٹھان لوں کہ مجھے فجر پڑھنا ہے تو میں اس کے لیے کوشش کروں گا، جی بالکل الارم لگاؤں گا، گھر میں امی کو، بیوی کو، بچوں کو بولوں گا، اور جو بھی Efforts کوشش ہو لگائے گا سکتی ہے، آدمی، جی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ مجھے توفیق دے گا۔ اور اگر میں ابھی سے ٹھان لوں نہیں میں تھک جاتا ہوں، میں صبح 7 بجے تک سوؤں گا، ارادہ پہلے سے ہی کر لیا ارادہ انسان۔ جو ہوا نا جی اس کے اعتبار سے اللہ کی توفیق ہوئی۔ اب اگر ایک بندے نے ارادہ کیا کہ نہیں مجھے یہ نیکی کرنا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، نیکی کرتا ہے، اور انسان سوچتا ہے نہیں مجھے یہ نیکی نہیں کرنا، میں اس کو ایزی لیتا ہے، اللہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے گناہ، انسان سوچتا نہیں یہ گناہ میں نہیں کروں گا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کرتا ہے اللہ ہاں، اور انسان سوچتا نہیں کیا کوئی حرج نہیں ہے، مجھے اس میں لذت ملنے والی ہے، تو اللہ پھر اس کو اسی کے حوالے کر دیتا حوالے کر دیتا ہے، وہاں سے اللہ کی توفیق ہٹ جاتی ہے۔ ہے۔ تو ارادہ ایک بہت اسٹرانگ سب سے پہلی چیز نیکی کرنے یا گناہ کرنے میں سب سے پہلے جو چیز کام آتی ہے یا رول کردار ادا کرتی ہے وہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ ہوتا ہے۔ ارادے کو امپلیمنٹ کرنا بالکل چاہیے۔ پھر سب سے پہلے اگر نیکی کا ارادہ ہے تو اللہ کے آگے توفیق بھی ہے، برائی کا ارادہ ہے تو اللہ کی توفیق ہٹ جانا اور شیطان کا مسلط ہو جانا۔ مسلط ہو جانا، جی اللہ کی اگر برائی سے رکنے کی نیت ہے تو آپ کو پھر اللہ کی مدد بھی ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل کی مدد وہاں آئے گی جہاں انسان اس کا طلبگار ہوگا، جہاں وہ اس کے لیے کچھ ایفرٹس لگائے گا، جی جہاں اس کا ارادہ نیت رکھے گا، وہاں اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور جہاں پر وہ اپنے آپ کو اپنی خواہش کے حوالے کر دے گا، لذت مل رہی ہے، جی اچھا لگ رہا خواہش کے ہے، حوالے کر دیا۔ تو پھر اللہ اس کو اسی کی خواہش کے حوالے کر دیتا ہے۔ جی شیخ، کافی گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سزا ہے، مرنے کے بعد ہے، برزخ میں موت کے بعد کی جو سزائے ہے، تو کیا یہ گناہ اس کی سزا، اس پورنوگرافی یا زنا کی سزا انسان کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ملتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں ہے، جی اور بہت سے گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کیا کہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملے۔ آپ سزا یہ نہ سمجھیں کہ جیسے فزیکلی کوئی سزا ہو تو ہی سزا ہے۔ جی بہت سی سزائیں فزیکلی نہیں ہوتی، الگ الگ شکلوں میں ہوتی ہیں۔ کیسے؟ ایک شخص ہمارے اسلاف میں سے کسی کے پاس حسن بصری، امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے جی اور کہا کہ ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں، بہت سے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، مگر ہم کو تو ان کی سزا کبھی نہیں ملی نہیں کبھی نہیں ملی، کہ جیسے کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کوئی بڑی مصیبت آ گئی، سزا ہم اسی کو سمجھتے ہیں۔ فزیکلی جو ہم کو نظر آئے وہ سزا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو تم سمجھے نہیں اللہ کی سزا کو، کیا تمہیں نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے؟ تو کہا یہ تو نماز میں دل نے کہا یہ تو یہ اللہ کی سزا ہے تمہارے اوپر، نہیں ہونا، نماز میں لذت محسوس نہیں ہونا تو یہ سزا کی ایک شکل ہے۔ پوچھا کیا تم رات میں کبھی تہجد پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا اللہ تم کو توفیق نہیں دے رہا ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اللہ پسند نہیں کر رہا ہے کہ تم اس کے دربار میں حاضر ہو یا تم اس کے لیے رات کی تنہائی میں جب کہ اہم ترین وقت ہوتا ہے اللہ عز و جل کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ تو یہ بھی اللہ عز و جل کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ تو سزا کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے،
اور بہت سے گناہ جیسے کہ میں نے بتایا انسان سمجھتا ہے گناہ کرتا جا رہا ہے لیکن اس کو سزا نہیں مل رہی. اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو پورنوگرافی ہے جس پر اپنا پورا ڈسکشن ہے, آدمی لوگوں سے بھاگنے لگ جاتا ہے, تنہائی پسند ہو جاتا ہے, تنہائی پسند کرتا ہے, تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور گناہ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بھی تو سزا ہے. اس کا دوستوں میں سوشلی وہ خود اپنا بائیکاٹ کر پسند نہیں کرتا ہے. انسان خود ہی اپنا سوشل بائیکاٹ کر لیتا ہے. اپنے دوستوں سے کٹ گیا, ماں باپ سے کٹ گیا, بھائی بہن سب گیدرنگ میں گھومنے جا رہے ہیں, وہ نہیں جا رہا ہے, وہ ٹوائلٹ میں جا رہا ہے, یا وہ اکیلا بند, تو یہ بھی تو خود ایک سزا ہے. اکیلا رہنا, اپنے آپ کو سوشل بائیکاٹ کر رہا ہے. دوسری بات, انسان اللہ عز و جل نے ایسا بنایا کہ کریٹیوٹی ورک اس کے اندر پایا جاتا ہے. کوئی اب جیسے ہمارا کیمرہ ہے, یہ مائک ہے, جو کچھ بھی آج انویشن ہے, یہ سب ہم جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے نا, تو یہ کہاں سے آیا, کریٹ کس نے کیا؟ انسانوں نے کیا. جو لوگ اس طرح کی کسی بھی لت میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی ایسا کریٹیوٹی ورک نہیں ہوتا, ان کی وہ صلاحیتیں چھن جاتی جی, وہ سب چیز ختم ہو جاتی ہے, کچھ کر نہیں پاتے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل انسان کو جو دماغ دے بہت اسٹرانگ ہے. ہمارے جسم کا سب سے زیادہ مضبوط ہمارا دماغ ہوتا ہے. یعنی اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ بیڈ پر پڑا ہو لیکن اگر اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تو اچھا ہے, وہ اچھا ہو سکتا ہے. سائیکولوجیکلی دماغ سب سے زیادہ اہم کردار انسان کا دماغ نبھاتا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سزا ملتی ہے انسان کو؟ تو اب اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس کے دماغ کی قوتیں نچڑ جاتی ہیں. جی, بہت بڑی سزا ہے. نیکی کا خیال نہیں آتا اس کو. بالکل. اگر وہ نماز بھی پڑھنے جاتا ہے تو بس تیزی سے واپس آ کر اس کو واپس اسی میں آنا ہے. جی بہانے بنانے لگ جاتا ہے لوگوں سے ملنے کے. ہمیشہ آپ اس کو پائیں گے کہ پریشان, چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے, آنکھیں اس کی ایسے اندر کو دھس رہی ہیں, محسوس ہو بیچارے نے 4-5 دنوں سے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. ختم ہو گیا. یہ ساری سزائیں الگ الگ شکلیں ہیں ان کی. تو پورنوگرافی جو ہے وہ انسان کو دنیا تو جانے دیجیے فوری طور پر کسی نہ کسی سزا میں مبتلا کر رہی ہے. اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر وہ آگے کی ماسٹربیشن وغیرہ کی برائی میں مبتلا ہو گیا تب تو اس کا بیڑا غرق. فزیکل اس کی فزکس بھی ختم ہو گئی, سب ختم ہو گیا اس کا. یہ کئی طرح کی سزائیں پورنوگرافی کی وجہ سے ملتی ہیں. اور اس سے بڑا ایک اور مسئلہ, اگر ایک آدمی مبتلا ہے پورنوگرافی میں, اب وہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے, عزت داؤ پر لگی ہے اس کی. ذلیل نہ ہو جائے لوگوں کے سامنے. اگر بات کھل جائے تو انسان کو کسی کو اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کسی کو, کوئی اور بھی مجھے دیکھ لے. تو انسان کے لیے بہت سی دفعہ آپ سمجھیں کہ اس کی عزت اس کی دولت سے اوپر ہوتی ہے. بالکل صحیح. وہ جو پورنوگرافی جیسی برائی میں لت میں اللہ عافیت میں رکھے مبتلا ہے, اس کے لیے بھی تو اپنا ایک سیلف رسپیکٹ ہے, اس کی عزت, اس کا وقار ہے, وہ داؤں پر لگائے ہوئے, نہ جانے کب دروازہ کھلے اور دیکھ لے, پتہ چل جائے. یا اس کے علاوہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ہوتی ہے ہماری براؤزنگ ہسٹری. ایک آدمی موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے, کیا وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے؟ نہیں, پرماننٹ تو ڈیلیٹ نہیں ہوتی نا. یعنی کبھی اگر اللہ نہ کرے کسی جرم میں وہ پھنسا تو پولیس وہ پوری ہسٹری اس کی چیک کر سکتی ہے. یعنی جب سے اس نے اپنا اکاؤنٹ شروع کیا تھا وہ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں, وہ وہاں موجود ہے, جو بھی ان کا مین سرور ہے, انجن ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, وہاں سے ڈیلیٹ ہوا کیا؟ یعنی اس کے بے عزت ہونے کے چانسز 100% موجود. تو اللہ نے بچایا ہوا ہے اس کو ابھی تک. اور جب تک اللہ کا پردہ ہے تب تک اللہ چاہے تو کھول دے. بالکل. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہسٹری باہر آ جائے. ہو سکتا ہے, اللہ حفاظت. اس نے گویا اللہ ہم کو اللہ, ہر مسلمان کو, ہر انسان کو اللہ اپنی امان میں رکھے. اب اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ وہ ہمیشہ احساس جرم کے ساتھ ذلت نہ ہو جائے, ذلیل نہ ہو جاؤں, اس تکلیف کے ساتھ جی رہا ہے. اطمینان ہی نہیں اس کو. جب وہ کھانا بھی کھا رہا ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے, پانی بھی پی رہا ہے تو رات میں سو بھی رہا ہے تو کسی کو پتہ نہ چل جائے. یعنی کوئی بھی اس کی جو اپنی زندگی ہے وہ پوری ذلت کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے. اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی کہ 24 گھنٹے کے لیے جہاں وہ اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھے وہیں وہ اپنے آپ کو ذلیل ہونے کے ڈر سے لوگوں سے بچائے بھی رکھے. اللہ عافیت رکھے. آمین آمین. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنی نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا, اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا. تو نفس کی پاکی میں اللہ تعالیٰ سیدھے بھی بتا دیتا کہ نفس کی پاکی جو ہے, جس نے اپنی نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا. 8 قسمیں کھانے کے بعد اس کی کتنی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے نفس کو پاک رکھنے کی.
آپ کا سوال یہ ہے کہ 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الشمس، اس میں اللہ عز و جل نے کافی چیزوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد نفس کا تذکرہ کیا. اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. تو یہ پہلے 5 اور ایک 6 چیزیں ہوئی، پھر نفس کا ذکر آیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اب جو ہماری اصل گفتگو ہے وہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ان 4 چیزوں پر ہے. اس سے پہلے اللہ عز و جل نے جو قسمیں کھائی ہیں، اللہ عز و جل کا یہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو یہ انداز، یہ اسلوب ہے کہ کسی بھی بات کی، کسی واقعے کی، کسی چیز کی، کسی ہستی کی، کسی ذات قسم کھانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے اللہ عز و جل قسم کھاتا ہے اپنی مخلوق میں سے جس کی. اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے. لیکن بات آئیے تو بتا دوں کہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے. اب پھر شرک میں آتا ہے شیخ. جی ہاں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا شرک ہے. شیخ یہ تو معمول عام ہے انسان مسلمانوں میں بھی. جی اللہ معاف کرے، بات آئی تو ہم نے بتا دیا. جی بہت بڑی بات بالکل یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس میں نہ جائیں چھوٹا شرک بڑا شرک. میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ تو اگر آپ اس میں گئے چھوٹا بڑا تو پھر وہ شرک تو شرک ہے. اس لیے ہمیں ایک تو اگر ہو گیا اللہ سے معافی مانگیں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے کہا لوگ کھا لیتے ہیں، کوئی اپنی ماں کی بات ہے، ہاں تو آپ ان کو تھوڑا سا اویئرنیس ہونا چاہیے بہت سی دفعہ جہالت میں، تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ شرک ہے بھائی اور آپ کو شرک نہیں کرنا چاہیے. اللہ معاف کرے ہم کو اور آپ کو محفوظ بھی رکھے. اب اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو 4 آیتوں میں بیان کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا مختصر واقعہ ذکر کیا ہے. تو وہ ان لوگوں کو اللہ نے بطور مثال ذکر کیا قد افلح من زکاہا کے بعد وقد خاب من دساہا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، اپنے نفس کو گندگیوں میں ڈھکیل دیا، وہ نامراد ہوئے. پھر نامراد ہونے والوں کی مثال اللہ نے ذکر کی کذبت ثمود بالتقویٰ. وہ نامراد ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے دل، اپنے نفس، اپنی جان اور اپنی روح کو پاک نہیں کیا، وہ گندگی میں مبتلا رہے. تو اللہ نے ان کی مثال دی. شیخ ان کا قصہ تھا اصل ان کا قصہ تو اب چونکہ ہم اپنے ٹاپک سے باہر نہ ہو جائیں، اصل تو ان کا قصہ کفر اور شرک والا قصہ تھا. لیکن نفس کی گندگی کی جب بات چلی تو نفس کی سب سے بڑی گندگی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہی ہے. جی تو اللہ نے ان کا قصہ ذکر کیا. اب آتے ہیں اس سے پہلے کی 3 آیتوں پر کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اللہ عز و جل ہمارے دل کی، انسانی جان کی قسم کھائی اور اللہ نے اس کو جو بالکل برابر بنایا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا برابری رکھی ہے کہ یہ نیکی یا اچھائی کو صحیح سمجھتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہے. ان بلٹ پائی جاتی ہے یہ چیز ہر انسان میں، ان بلٹ ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے. ہاں اب اللہ نے تو ان بلٹ آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن اس صلاحیت کا استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے. اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اب ان آنکھوں سے میں دیکھوں نہ تو یہ میرا قصور ہے. اللہ عز و جل نے مجھے پیر دیے، ان پیروں سے میں اچھائی تک نہ چل کر جاؤں تو یہ میرا قصور ہے، برائی تک چل کر جاؤں تو یہ میرا قصور ہے. اللہ فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے انسان میں ان بلٹ یہ صلاحیتیں رکھی، الہام کیا، یعنی ڈال دیا فطری طور پر برائی اور اس کا احساس بھی، جو نیکی، تقوی اور اس کا احساس بھی اللہ نے ڈال دیا. اب اس کے بعد قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے ہر طرح کی گندگی سے، آلودگی سے. پولوشن دنیا کا ایک سب سے بڑا مسئلہ پولوشن بھی ہے. یہی ہمارے دل کا بھی ہے. اور نفس کو، ہمارے دل کو خراب کرنے والا جو پولوشن ہے وہ شہوت کا پولوشن ہے. اب جو پورنوگرافی جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے، اس وقت کا ٹاپک ہے، وہ اس کا تعلق شہوت سے ہے. جی بالکل. بری چیز کی خواہش کو ہم اردو والے شہوت کہتے ہیں، شہوت سے ہے. اب انسانی دل میں تو اچھائی برائی دونوں ہیں. اچھائی کا احساس، اس کو کرنے کا شوق، برائی کا احساس، اس سے بچنے کا شوق اللہ عز و جل نے ڈال رکھا ہے. اب اگر میرے دل میں اتنی پاکیزگی ہے کہ میں اچھائی کرتا ہوں، اس کا شوق رکھتا ہوں اور برائی سے بچتا ہوں، اس سے نفرت رکھتا ہوں، تو یہ مجھے اللہ نے صلاحیت دی، میں اس کے اعتبار سے اپنی صلاحیت استعمال کر رہا ہوں. اس سے جو تاکید ہے، اللہ عز و جل نے کئی چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد ان کو ذکر کیا. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ بہترین جو کریشن ہے، جو مخلوق ہے، وہ انسان ہے. انسان آپ کہتے ہیں نا انسان افضل اشرف المخلوقات ہے، تو یقیناً ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. بقیہ کسی بھی مخلوق کے بارے میں نہیں کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے والد محترم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا. پھر ان کو پیدا کیا تو جنت میں بھی رکھا. پھر اس کے بعد انبیاء اور رسول بھیجے تو ہم انسانوں میں سے بھیجے. تو معلوم ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہاں پر بات بھی چل رہی ہے انسان کی. سورج اشرف المخلوقات نہیں ہے, چاند نہیں ہے, اور نہیں ہے, ہم ہیں. تو اتنی زیادہ تاکید کے بعد اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ ہم نے تم کو جو ان سب کے درمیان چنا, تو اب اس چناؤ کو صحیح ثابت کرنا اور پھر اس بلندی پر رہنا تمہارا فرض ہے. نہیں ایک بار نہیں سمجھا آپ. ٹیم انڈیا کرکٹ کھیلتی ہے جی. کتنے کھلاڑی فیلڈ پر ہوتے ہیں؟ 11. ٹیم انڈیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 1.4 بلین. 1.4 بلین. ٹھیک ہے. یعنی اب ہم اردو والے اس کو ارب کہتے ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ 1.25 ارب سے زیادہ, 1.5 ارب کے آس پاس. پورے 1.5 ارب لوگ کیوں نہیں رہتے فیلڈ میں؟ ان کو پرٹیکولر گیم ہے. 11 ہی کیوں رہتے؟ 11 کے 22 ہو سکتے ہیں. ٹھیک 11 ہی رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کی تعداد وہی کیوں ہے, دوسرے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اس میں ماہر ہے. وہ سلیکٹڈ ہے, ماہر نہیں. جی وہ ماہر ہے, سلیکٹڈ ہے. ان کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے نا. اب وہ جو 11 جتنے ملک کی فٹ بال ٹیم ہو, جس ملک کی بھی ہو, کرکٹ ٹیم ہو, ہاکی ٹیم ہو, سب میں سلیکٹڈ پلیئر کھیلتے ہیں. وہ پوری اتنی آپ کی جو 1.5 ارب کی آبادی ہے اس میں سے سلیکٹڈ ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل. اب اتنے میں سے سلیکٹڈ ہیں تو ہماری پوری جو آبادی ہے وہ سب ان کی طرف نظر لگائے رہتی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. تو کیا ہمارا ان سب سے یہ توقع رکھنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ جیتنے کے لیے جیتنے کی توقع امید رکھنا صحیح ہے. یعنی میں اگر یہ امید رکھوں کہ ہماری ٹیم جیتے گی تو یہ امید صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے. ہونا ہی چاہیے نا, بلکہ میں تو کہوں گا واجب ہے. صرف صحیح نہیں بلکہ ضروری ہے, کیونکہ وہ ہمارا سلیکٹڈ خون ہے جو وہاں کھیل رہا ہے. ہم نے ان کو اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے, تو اب ہماری توقع پوری کرنا ان کے لیے ضروری ہے. تو ایسے ہی مخلوقات اللہ کی بہت سی ہیں. یعنی یوں کہہ رہے ہو تو درخت, پیڑ پودے, یہ بھی مخلوق, پرندے, جی آپ کے جانور, ندی سمندر کی مخلوق, سب اللہ کی مخلوق ہے نا. لیکن ان میں سے سلیکٹڈ کون ہے؟ انسان ہے. تو ایک تو یہ کہ اس نے اللہ کا سلیکشن ثابت کرنا چاہیے کہ ہاں واقعی اگر میں سلیکٹڈ ہوں تو اللہ میں اس لائق ہوں کہ تو مجھے سلیکٹ کرے. جی پرفارم کرنا چاہیے, پرفارمنس. جی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو ہم نے سلیکٹ کیا اور آپ ایک بلندی پر پہنچے تو اس بلندی پر باقی رہنا آپ کا فرض ہے. جی. ایسا تو نہیں نا کہ آپ ایک میچ جیت گئے اور اس کے بعد 15 میچز ہار کے باہر ہو گئے, ایسا تو نہیں. یعنی اب آپ اس بلندی پر رہیں کیونکہ ہم کو آپ سے وہی توقع ہے, ہم نے آپ کو اسی لیے سلیکٹ بھی کیا ہے. جی. تو انسان کو اللہ عز و جل نے اتنی ہزاروں, معلوم نہیں کتنی مخلوق ہے, ہزاروں مان لیتے ہیں آپ, اتنی مخلوقات کے درمیان سے اللہ عز و جل نے مجھ کو, آپ کو, ہیومن بینگ انسان کو سلیکٹ کیا. تو انسان کی ذمہ داری سب کے مقابلے میں بڑھ گئی. اب اس سلیکشن کو صحیح ثابت کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. اللہ تو نے واقعی ہم کو جو سلیکٹ کیا تو ہم اس کے حقدار ہیں, اس کے اہل ہیں, جی ایلیجیبل ہیں ہم. اور سیکنڈ تھنگ, پھر اس نے بلندی پر باقی رہنا, کنسسٹنسی ہونا چاہیے وہاں پر, لگاتار تسلسل, ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ لگاتار کنسسٹنسی ہوگی تبھی آپ بلندی پر باقی رہیں گے, ورنہ تو کب کے گر جائیں گے. جی. اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, سب سے بہترین ڈھانچہ شکل صورت میں انسان کو پیدا کیا. اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, انسان ایسی کرتوت کرتا ہے کہ ہم اس کو پھر نچلے بدترین درجے میں گرا بھی دیتے ہیں. اب یہاں پر اللہ نے اتنی مخلوقات کی قسم کھائی اور اس کے بعد جو مین ٹاپک تھا اس پر آیا کہ ان سب کی قسم کھائی گئی ہے بتانے کے لیے کہ ان سب کے مقابلے میں ہم نے تم کو سلیکٹ کیا ہے. اب تم اپنا ورچسو, اپنی برتری, اپنی افضلیت ثابت کرو, بتاؤ کہ ہاں ایلیجیبل ہو, اور اس کے بعد اس پر کنسسٹنسی کے ساتھ ثابت رہو. کون رہ سکتا ہے ثابت؟ قد افلح من زکاہا. خواہشات ہیں, دیکھیے فرشتوں میں خواہش نہیں ہے, نہیں ہے نا. جی. تو ہمارا ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے, کوئی جوڑ ہی نہیں. مجھ میں خواہش ہے, جی بالکل, اور میں اپنی خواہش پر قابو رکھ کر فرشتوں کی صف میں شامل ہو رہا ہوں, تو میں تو ان سے اونچا ہوا. اچھا جی جی جی. فرشتوں کو خواہش نہیں ہے نا, فرشتوں کے ساتھ شیطان لگا ہوا نہیں ہے نا. جی بہکاتا انسان کو ہے, شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے, خواہش مجھ کو ہے. اب میں شیطان پر قابو پاؤں, میں اپنی خواہش, نفسانی خواہش پر قابو پاؤں, اور اس کے بعد بلندی پر باقی رہوں.
تو میں فرشتوں سے اونچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل. فرشتوں میں نہ شہوت ہے، نہ خواہش ہے، نہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ بس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، جس کام کے لیے پیدا کیے وہی کیے جا رہے ہیں. مجھ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو 1000 خواہشات سے گھیر دیا مجھ کو، میرے پیچھے ایک بڑا دشمن بھی لگا دیا. اس کے بعد اگر میں اپنے آپ کو باقی رکھتا ہوں سمجھ کر بچ جاتے ہیں کہ یہ ہے میرا مقام جس پر میں ہوں، لاکھ طوفان آئیں، آندھیاں چلیں، کچھ بھی ہو جائے، میں اس مقام سے نہیں ہٹنے پاتا، تو اب اللہ عز و جل وہ مقام پھر ہم کو دیتا ہے. یہی قد افلح من زکاہا، کہ اتنی ساری تکلیفوں کو یا دشمنوں کا مقابلہ کر کے آپ اگر اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اگر نہیں بچا پاتے، آپ شہوت میں بہہ جاتے ہیں، خواہش میں بہہ جاتے ہیں، اور جو بھی آپ کے شبہات وغیرہ ہوتے ہیں جن میں آپ ڈھہ جاتے ہیں، تو پھر آپ ناکام ہو گئے. تو یہ انسانی برتری کو بتانے اور برتری کو کیسے باقی رکھا جائے اس کو بتانے کے لیے اللہ عز و جل نے اتنی ساری چیزوں کی اللہ عالم قسمیں کھائی، اس کی امپورٹنس. جی ہاں. جی. تو اب اس کا تعلق تزکیہ جو ہوتا ہے، تزکیہ یہ اور تطہیر دو الگ الگ چیزیں. ایک تو جو باہر سے آپ کو میں صاف ستھرا نظر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہیں گے یہ نظافت ہے، یہ باہر سے میں صاف ستھرا ہوں، لیکن میرے دل میں اچھائی کا خیال ہے یا برائی کا خیال، یہ کوئی نہیں جانتا. یہ آپ نہیں جانتے ہیں، میں جانتا ہوں یا پھر اللہ جانتا ہے. اب اگر میں برائی کا خیال نکال پھینکوں، خالص اچھائی رہے، تو یہ تزکیہ ہے. تزکیہ کہ اندر سے میرے دل میں اتنی صفائی پاکیزگی ہے کہ میں نہ برائی کرتا ہوں نہ برائی کے قریب جاتا ہوں. قد افلح من زکاہا، جو اندر سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، دل میں موجود ہر طرح کی گندگی شہوت کو نکال کھرچ کر پھینک دیتا ہے، وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا سیدھا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل سے ہوتا ہے. یعنی خواہش تو دل میں ہوتی ہے نا. اور جو حادثات ہو رہے ہیں زناکاری بالجبر وغیرہ کے، وہ بہت زیادہ یہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پورنوگرافی. اب دل میں وہ شہوت آ جاتی ہے، یعنی آدمی سوچتا ہے میں بھی ویسا کروں، جی سوچتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا دل اس کو آمادہ کرتا ہے کہ یا تو زبردستی وہ کام کیا جائے، یا پیسے دے کر کیا جائے، یا رضا کے ساتھ کیا جائے، کسی بھی شکل میں. کیونکہ آدمی جو دیکھتا ہے، جو اس کے دل اور دماغ میں اندر چل رہا ہوتا ہے، وہی شہوت وہی شبہات ہیں، تو پھر اب اسی کو وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے. جی. اس لیے بھی پورنوگرافی کا تعلق صرف دل دماغ سے نہیں ہے، بلکہ براہ راست ہمارے اور آپ کے جسم سے اور جسم سے سرزد ہونے والے اعمال سے. یعنی براہ راست اس کا تعلق زناکاری سے. انسان جو دیکھتا ہے اس کا اثر اس کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے، اس کے ہارمونز پر اس کے اثر ڈالتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ان اثرات کو محسوس کر سکتا ہے، اس کے اعتبار سے ڈیولپ ہو سکتا ہے. جی. تو آپ یہ بتائیے، جیتا جاگتا ہوش و حواس رکھنے والا انسان ان چیزوں کو لگاتار دیکھے گا، اور ان چیزوں میں نفس کو لذت ملتی ہے. جب دیکھے گا، لگاتار دیکھے گا، تو وہ ویسا ہی پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا، اور ویسا پریکٹیکل لائف میں پرفارم ہو نہیں پاتا، وہ پاسبل نہیں ہے. وہاں تو کیا ہوتا ہے، فرسٹریشن آ رہا ہے. پھر وہاں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فلمایا ہوا ہے، اور فلمیں کافی ایڈیٹنگ کے بعد فلمائی جاتی ہیں. ان میں مثلا مان لیتے ہیں کہ 2 منٹ میں وہ کام ہوا تو اس کو 2 منٹ میں ختم نہیں کرتے، وہ اور 2 دن 4 دن میں لگاتار اس کو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے تک کھینچتے ہیں. اور ہم کو تو ایک ہی اس میں دکھا دیا گیا نا، تو اب ایک کچا ذہن یا انسانی ذہن کیا سمجھتا ہے کہ وہ تو 1 گھنٹے تک یہ کام ہوتا رہا، ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ ہوتا رہا، یا ایک عورت کے ساتھ 2-4، یہ سب بتایا جاتا ہے. اللہ عافیت میں رکھے. اب میرا دماغ کہتا ہے کہ میں بھی ویسا ہی کروں، اور لذت کا جو براہ راست تعلق ہے وہ ہمارے دل اور دماغ سے، جسم سے نہیں ہے. ابھی جیسے میرا یہ ہاتھ پر ہاتھ ہے، تو ہاتھ پر ہاتھ ہے، مگر یہ مجھے کون بتا رہا ہے کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ ہے؟ وہ فیلنگز دماغ میں آ رہی ہے، دماغ کے ذریعے. تو جو بھی سمجھنا، سمجھانا، لذت حاصل کرنا، اس کا پورا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے. اب دماغ نے تو یہ کیپچر کیا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے تک ایسا ہوا تھا، اس شکل میں ہوا تھا، تب وہاں پر وہ بات پوری ہوئی تھی. اب مجھے بھی وہ اتنی دیر تک کرنا ہے، اس شکل میں کرنا ہے، تبھی مجھ کو لذت ملنے والی ہے. اب ویسا تو پاسبل نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا ہے، 1 بار 2 بار 10 بار 50 بار، اس کے بعد پھر انسان اس چیز سے لذت کھو دیتا ہے، یا اس چیز کا جو شوق ہے وہ کھو دیتا ہے کہ یار جانا ہوتا ہے، اس میں لذت نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں انتہائی ناکارہ اور کمزور ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ اب ان کی پوری زندگی پریکٹیکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی سب تھیریٹیکل ہے، یا وہ بھی پردے پر ہے، موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کی پوری زندگی ہے. اب ان کو یہ عزت و لذت آئی نہیں ان کو،
جب وہ خود کرنے گئے تو وہاں ناکام ہو گئے, اور وہ ناکام ہونا ہی تھا ان کو, وہ ناکام ہونا تھا. اب وہ وہاں ناکام ہوئے, ایک بار نہیں 10 بار ہو گئے, تو دھیرے دھیرے کہتے ہیں جی اچاٹ ہو جانا, انٹرسٹ کھو دینا, ان کا انٹرسٹ اس میں سے نکل گیا. اب انٹرسٹ نکل گیا مطلب فزیکلی جو ریلیشن شپ تھی وہاں سے وہ ختم ہو گئے نا. وہ اپنی کمزوری سے کہہ لو یا کمزوری نہیں بھی تھی تو وہاں تک وہ ٹکنا پاسبل نہیں تھا, اس وجہ سے وہ ختم ہو گئے. اور جب وہاں ان کا شوق ختم ہوا تو پھر سے 100 شوق کا جو مرکز بنا وہ واپس سے پورنوگرافی. اب اس میں ہوا یہ کہ ان کو اسی میں لذت آنے لگی, اور یہ ایسا نشہ ہے کہ آپ یقین جانیے کوکین کا نشہ ختم ہو سکتا, اس کے لیے کلینک ہے جی, یا اس کے علاوہ کوئی آدمی شراب کا عادی ہو اس کے لیے دواخانے ڈاکٹرز ہیں, یا ہیروئن کا نشہ, یہ نشے چھڑائے جا سکتے ہیں, ان کا علاج کیا جا سکتا ہے, انسان چھوڑ سکتا ہے. لیکن یہ جو ایڈکشن ہے اگر پورنوگرافی, ایسا تو کوئی دواخانہ ہمارے ملک میں ہے نہیں جو یہ کہہ کہ آؤ ہم آپ کو چھڑاتے ہیں. اس لیے کہ جو آدمی کوکین لیتا ہے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہیروئن کوکین اسمیک وغیرہ اس کے ٹیبلیٹس مل جاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ نشے کا عادی ہے, شراب پیتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, کہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. لیکن وہ آدمی جو اس کا ایڈکٹ ہے پہلے تو یہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے نا, وہ خود بھی بولتا نہیں ہے, وہ خود بتاتا نہیں, کسی کو تنہائی میں کرتا ہے, یا جن دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب ویسے ہی ہوتے ہیں. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو اثرات ہو بھی رہے ہیں وہ اتنے آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. کوئی ہیلپ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ پتہ ہیلپ کرنا کیسے چاہے گا جب معلوم ہی نہیں اس کو. اب وہ آدمی اس کا سارا مرکز وہی پورنوگرافی ہے, مان لیتے ہیں یہ موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, جب ہم اسی پر ہے, اب وہیں پر اس کو پوری لذت مل رہی ہے. اب ایک وقت کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لذت ختم ہو چکی ہوتی ہے. جی مجھے ایک بات بتاؤ, ایک فلم ہے, کوئی بھی ایک فلم مان لو, ایک بہت کوئی آپ نے اگر فلمیں دیکھی ہوں گی تو کوئی فلم آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر دیکھی ہوں گی تو, یا جنہوں نے دیکھی ہوگی. مان لیتے ہیں ایک فلم ان کو بہت پسند آئی, وہ پسند آئی ہوئی فلم ہم کہیں گے کہ اپنی دیکھی ہوئی آپ ایسی 10 فلمیں بتاؤ جو آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی. ہو سکتا ہے اس نے 100 فلمیں دیکھی ہوں گی, ان میں سے وہ چن کر 10 فلمیں بتائے گا. ہم کہیں گے ان 10 میں سے آپ کوئی 5 سلیکٹ کرو, وہ 5 اور ختم کر کے 5 سلیکٹ کرے گا. ہم کہیں گے اس میں سے اور آپ 1 سلیکٹ کرو اور بتاؤ, وہ بتائے گا کہ ہاں یہ فلم ہے جسے میں ٹاپ پر رکھتا ہوں. آپ کہیں گے بھیا کتنی بار دیکھیں؟ 1 بار, 10 بار, 20 بار, ہے نا. یعنی وہ فلم جو اسے 100 سینکڑوں فلموں میں سے پسند آئی ہے, اس فلم کو اس نے کتنی بار دیکھا؟ 1 بار, 10 بار, 50 بار, 100 بار دیکھ لیا, ختم ہونا. اس کے بعد اب نہیں دیکھا, نہیں یار ختم ہو گیا, ٹھیک ہے میری وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے لیکن اب میں اور زیادہ اس کو نہیں دیکھ سکتا, اس کا دل ختم ہو گیا وہاں سے, اس میں لذت ہی ختم ہو گئی. یہ ایک ہی کام, فلم کی سٹوری بدلتی ہے, ایکٹرز بدل جاتے ہیں اور بہت کچھ بدل جاتا ہے, اس کا جو سینیریو ہوتا ہے یا بیک گراؤنڈ اسٹوری ہوتی ہے یا اور کچھ بھی آپ کہنے, وہ سب بدل جاتا ہے. اس میں تو کچھ نہیں بدلتا, صرف چہرے بدل جاتے ہیں, باقی کام تو وہی ہوتا ہے نا. تو مجھے یہ بتائیے آپ کہ ایک آدمی اسی کام کو کتنی بار دیکھ سکتا ہے؟ 2 چیزوں کے لیے دیکھتا تھا, ایک لذت تھی, باڈی میں طاقت بھی تھی, نہیں ایک تو لذت تھی اور دوسرے اس کو نشہ تھا. تو نشہ تھا یعنی عادت ہو گئی تھی اس لیے دیکھتا تھا, اور لذت ملتی تھی اس لیے دیکھتا تھا. اب ایک وقت آنے کے بعد اس کا نشہ یعنی لذت ختم ہو جاتی. اس کام میں لذت کتنا آئے گی آپ مجھے بتائیے نا. جی وہ تو اور مانگتے رہتا ہے کہ بھائی, تو اب یہ ابھی لذت نہیں رہی, عادت ہو گئی, ہیبٹ ہو گئی. کیسی ہیبٹ ہو گئی اس کو کہ اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے اس میں. وہ کتنی بار ایک ہی کام دیکھے گا؟ اس نے 1 بار دیکھا مزہ آیا, 2 بار دیکھا مزہ آیا, 100 بار دیکھا مزہ آیا. اب اس کی لذت اس گناہ میں ختم ہو چکی ہے, لیکن وہ گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو, اس کے جسم کو, اس کے دل دماغ کو وہ عادت ہو چکی ہے اور وہ عادت چھوڑ نہیں پا رہا. لذت ختم ہوئی گناہ کی لیکن عادت باقی ہے, اسی پر پروان چڑھا نا وہ, تو عادت باقی ہے. دوسری بار کیا ہوتا ہے کہ اب ایک آدمی جو سگریٹ اسموکر ہو یا شراب پینے والا ہو, جو بھی پہلے وہ ڈائریکٹ ایک پیکٹ سگریٹ نہیں پیتا, ایک بوتل شراب نہیں پیتا, سلو موونگ ہے, وہ آدھی سگریٹ پیتا ہے, ہفتے بھر کے بعد 1 ہوتی ہے, مہینے 2 مہینے کے بعد 2 ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد پورا پیکٹ یا چین اسموکر اللہ بچائے بن جاتا ہے. ایسی شراب پینے والا, وہ پہلے دن اگر اس نے 2 گھونٹ پیا تو ٹن ہو گیا, لیکن ہفتے بھر کے بعد 2 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ آدھا گلاس پی لیتا ہے, ایک وقت میں 2 بوتل بھی پی لیتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس میں کوانٹٹی بڑھاتا چلا جاتا ہے نا. اس کا دماغ اگر 2 گھونٹ سے سن ہونے والا یا ٹن ہونے والا تھا تو اب 2 بوتل سے بھی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ ڈوپامین
اس کا اس لیول پر پہنچ. ہمارے دماغ میں جو ڈوپامائن آپ نے بتایا نا، یہ ایسا ایک احساس ہے جس کو ہم احساس کہیں. وہ ایسا احساس ہے کہ آپ اس کو اگر کسی لذت کا عادی بنانے کے اور مانگے گا. انسان کا مائنڈ اس طرح سے پروگرام کیا گیا ہے کہ ایک چیز کرنے کے بعد وہ بار بار وہی چیز کرتا ہے. ہاں، اور اس میں اضافہ مانگتا ہے، وہ اضافہ مانگتا ہے. یعنی آپ اب اس کو سمجھو، ایک آدمی اگر 2 گھونٹ شراب پی کر ٹن ہوا تھا تو مہینے بھر کے بعد 2 گھونٹ سے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کے دماغ کو، اس کے جسم کے ذریعے جو دماغ تک بات پہنچی وہ یہ کہ نہیں، اب مجھے اور لذت چاہیے. تو کافی دیر کے بعد اس کو وہ احساس آیا کہ اب بس ہوا اپنے لیے. یہی حال پورنوگرافی کا ہے. پہلے دن آدمی کو جو لذت ملی تھی، مان لو اس نے 5 منٹ دیکھا، اس کو لذت ملی، اگلے دن وہ 6 منٹ دیکھے گا، 15 منٹ دیکھے گا. پھر اب اس کا یہ جو دورانیہ ہے، ٹائم لمٹ، یہ بڑھتی چلی جائے گی. یعنی اب اس کو 5 منٹ میں لذت نہیں ملنے والی، وہ 1 گھنٹہ دیکھے گا، اس سے زیادہ دیکھے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آنے کے بعد وہ لذت بھی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ عادت بن کر، اب وہ دیکھنا اس کی عادت بن جاتی ہے. یہ پورنوگرافی کا ایک بہت بڑا سائیڈ افیکٹ.